پیغمبر سب سے اونچا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا پیغام نہیں کیا گیا۔ وہ پیغام توحید کا تھا، وہ پیغام الوہیت کا تھا، وہ پیغام ربوبیت کا تھا، وہ پیغام خالقیت کا تھا، وہ پیغام خدا کے مختار کون ہونے کا تھا۔ پیغمبر کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن توحید کا مقام اس سے اعلیٰ ہے۔ میرے دوست حضور کے مقام کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ لوگ قبروں پر یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کشتی میں سیرا نبی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں بتائے گئے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا کوئی بچا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے باہر نکلے، دریا کے کنارے پر اللہ کا پیغمبر پہنچا، کشتی موجود نہیں، پیغمبر تھوڑی دیر میں انتظار کرتا ہے، کشتی آ گئی، اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، بدن نوری اس طرح مخاطبن بدن میں علم نہ کیا علیہ قنادا کی سنوار۔ قرآن کہتا ہے اور دنیا سے لوگ اس مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو کہ کنارے سے کھڑا ہے، کشتی آ گئی، اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھ گیا، جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ میرے بشارت سے لوگ کشتی پیغمبر کی موجودگی میں ڈوب رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مُوسَىٰ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ڈوب رہی ہے، کیوں ڈوبتی ہے؟ اس کشتی کے اندر ایک نجومی ہے۔ اللہ نے پوچھا اے نجومی بتا کشتی کیوں ڈوبتی ہے؟ اس نے کہا اس کشتی میں ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جو اپنے مالک کی اجازت سے لگا رہا ہے۔ اس نے کہا کون ہوگا؟ پورا ڈالا گیا، ساری کشتی کے جوڑوں کا پورا ڈالا گیا تو اس کوئے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام تینوں مرتبہ کوئے میں نکلا۔ پھر اوپر کا نام کشتی کے اس آدمیوں میں نکلتا ہے، اس آدمی کے لیے کہ جو مالک کی اجازت سے لگا رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ کا نبی یونس سے کشتی میں موجود ہے اور نبی کہتا ہے کہ یونس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، پیغمبر کشتی میں ہے اور پیغمبر کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو کہتا ہے دور میری کشتی میں جائے گا، تو کہتے ہو داتا میری کشتی میں جائے گا، تو کہتے ہیں دور میری کشتی میں جائے گا۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ سارے کشتی کے سواروں نے اللہ کے نبی کو کشتی سے اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا اور قرآن نے اس دریا میں ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، تجھے ہضم کرنے کی اجازت نہیں۔ مچھلی کے منہ میں اللہ کا نبی چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ اللہ کا پیغمبر 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا تھا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا بنا دیا کسنما ان اندھیروں میں اللہ کے پیغمبر نے خدا کے سامنے رو کر کہا بنا کسنما کی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اگر تو نہیں بچائے گا تو یونس کو آج بچانے والا کوئی نہیں۔ اور کشتی میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں پانی میں اگر پیغمبر کو کوئی بتا نہیں سکتا، پیغمبر کا داتا اللہ ہے، پیغمبر کی مشکل کشائی کرنے والا اگر اللہ ہے تو کائنات میں تیرا بھی داتا اللہ ہے، تیرا بھی مشکل کشا اللہ ہے۔ قرآن کہتے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اگر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اور تو کہتے میرا پیر کشتی بچائے گا، پیر بھی کشتی بچاتا ہے۔ اور دونوں بات ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے کہ یہ تو پیروں کے ملک ہے، ہم پیروں کے غلام ہیں، کہو ہم پیروں کے، ہم گلیوں کے غلام ہیں، لیکن بڑوں کے غلام نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے روی، ایک ہوتا ہے وار۔ اور جانتے ہو نہیں تو ہم نہیں آ رہا ہوتا واروں کرنے رات میں فقیر محمد سے کہا آیا کہ تیرے فقیر نے لے کے توڑ گیا۔
نہیں بنے. فقیر محمد کا فقیر آیا کہ فقیر نہیں رہے تھے وہ کہنے پنجابی کھیلنے آنے کے لیے پائی مکین کے تینگا سوچر کھیلنے لگنا تو لاؤ نے یا آیا کہ میں دو لگنا اگر تین جب آگے آیا تو ہندوستان کھیلنے لگنا تین جب لوگ ہوا کہ میں دو لگنا. تو بات سمجھ آئی میں تمہیں پٹھانا میں تو اردو نہیں سمجھ آؤں گی تو پنجابی بھائی کی پتا لگے. ہاں کوئی سمجھ رہی ہے کوئی اگر کوئی نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک قصور میں بھی آیا تھا اس نے کہا کہ میرے ہر مریض کو حکم ہے کہ مجھے مہینے سے 5 روپئے دیا کرے. ایک کوئی میرے جاتا تھا اس نے کہا کہ میں تو نہیں دیتا تو پیر میں کہا پھر تیری قیامت کے دن میں بخشش نہیں کراؤں گا. اس مریض نے کہا کہ میری بخشش کو تب روکے گا اگر تجھے کچھ نمبر میں جانا ملا. وہ بھی پورے دنوں کا تھا 2-4 گھنٹے گزرے تو مریض کو اسی کو خواب آیا جس نے کہا میں 5 روپئے نہیں دیتا کہ میں نے دیکھا یہ دودھ کا ایک شہر کا پیالہ ہے پیشاب کا 3 صاحب کا ہاتھ شہر کے پیالے میں خواب نے دیکھا اور میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں 3 صاحب سے کہا حضرت جی مجھے تو یہ خواب آیا کہ میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں تمہارا ہاتھ شہر کے پیالے میں. 3 صاحب نے کہا کہ اگر مجھے 5 روپئے مانگنے کا مہینے سے تیرا ہاتھ بھی شہر کے پیالے میں آ جاتا. مرید نے کہا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تم میری انگلیاں چاٹنے لگے میں تمہاری انگلیاں چاٹنے لگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے سمجھنے کی ایک اور پاگل ہم نے دیکھا وہ لاہور میں آج تک داڑھی کے اس طرح کراتا رہا اور اب اخبار میں جان دیتا ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور دھیرے اب کیا کہتے ہیں مجھے حضور کی اور میرے باپ کو حضور نے خواب میں میرے پیدا ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا طاہر پیدا ہوگا چاروں ساتھی. اس پاگل سے ہم نے لاہور میں کہا کہ تو طاہر القادری نہیں ہے طاہر الفاضل ہے اس لیے تجھے طاہر الفاضل ہونا چاہیے. کہنے لگا کہ میرے باپ کو پیغمبر نے خوشخبری دی. یہ آپ کو پتا ہے طاہر الفاضل گھر کا رہنے والا ہے اور مولانا حق نواز جنگلی کے محلے کا رہنے والا ہے اور وہیں پہ اور یہ جنگ کے اندر آج سے 5-7 سال پہلے جنگ کے اندر وکالت کرتا تھا اور ناکام وکیل تھا. 5-6 سال تک کوئی کیس نہیں آیا تو بچہ بن کر کے لاہور چلا گیا اور دنیا نواز شریف کا اس کو مل گئے اور انہوں نے جناب علی چندہ دے دیا اور وہ کتابیں لکھی اور اب ٹی وی پر دکھا دیا تو اس ٹی وی پر بیٹھنے سے ولایت تو نہیں ملتی اور خواب آنے لگے جناب. تو مجھے میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی کے بعد کو پیغمبر نے فرمایا ہو کہ میرے گھر میں طاہر پیدا ہوگا اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ وکالت سیکھنے لگ جائے اور وکالت سیکھنے کے بعد پھر وہ عدالت میں صرف سچائی میں بچہ لگائے اور صبح سے لے کر شام تک 100 جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کر کیس لڑے اور 5-6 سال تک وکالت کر کے جھوٹ بولتا ہے. کیا آپ نے پیغمبر نے یہ بھی بتایا تھا؟ جس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کیا ہوتا ہے جو کوئی مان اس ملک میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے بشارت نہیں ہے. ایک پاگل کئی سال پہلے آیا تھا 3 سپاہی آیا تھا کہ نہیں وہ کہتا ہے شیشیوں میں ڈھکن کھول لو پھوک بن دیتا ہے ایسے پھوکے مارتا تھا مارتا تھا کہ 3 سپاہی اور اس سے پہلے قصور میں آیا تھا ڈبا کی ایک ڈبا کی ایک 3 سپاہی اور ایک یہ طاہر اور پار ہوئی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا اور عمل اس کے خلاف ہو کردار اس کے خلاف ہو. مولانا حق نواز نے اس کو جاننے کہا پچھلے سال کہ پتا ہے مولوی احمد رضا تیرے باپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی داڑھی بڑھائے وہ بڑا غریبان اور اللہ کیے اور تو داڑھی بڑھاتے اس کے بعد داڑھی بڑھانے لگ گیا اور داڑھی بڑھانے اس لیے بڑھاتے کہ اس کے بعد احمد رضا کے فتوے کی جگہ میں آ ہے. ایسے بڑے بڑے من گھڑت قسم کے 100 بداباد اس ملک میں آئے جو شوقہ بازی کرنے آ گیا لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. ہمارے پنجاب میں تو ایسا رواج ہے کہ لوگ آدمی کپڑے اتار کر آگے کپڑے پہنے رکھے آگے اتار کے اس کو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا وہی ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ایک
ایک کچا سا پہنا ہوا ہو تو کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، اور جو لوگ اچھا بھی اتار کر بالکل ہی ننگا ہو جائے تو کہتے ہیں اس پر 14 طرف روشن ہو گئے. تو میں نے کہا اس پر کیا روشن ہوگی؟ جو اس کو دیکھتا چلا جائے گا اس پر روشن ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی چیز توحید کا پیغام ہے، یہ کہنا نہیں. اور اس توحید کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے اس پہلے تمیز پاک و ہند میں انگریز نے 2 آدمی پیدا کیے. کتنے آدمی؟ ایک کو نبی بنا کر بھیجا جھوٹا، اور ایک کو جھوٹا مجدد بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، ایک کو جھوٹا. تمہیں پتا جھوٹا مجدد کون تھا؟ تو ہمیں نہیں پتا. مولانا احمد اللہ سے میں تو مولانا کروں گا. اور حضور کام کو کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، اور اپنے گرو گرتال کو کہتے ہیں آلہ. وہ آلہ ایسا ہوتا ہے جو بدعت کو سہارا دے، آلہ ایسا ہوتا ہے جو قرآن کا ترجمہ بدلتے. مجھے بتاؤ مولوی احمد رضا نے ایک قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے لکھا، اس کو 21 ارب ملکوں نے یہ کہہ کر سبق کر لیا کہ اس میں 1400 سال کے تمام علماء کے ترجمے کے خلاف قرآن کا معنی بدل گیا. میرے دوستوں، شرک کو پھیلانا، بدعت کو پھیلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کائنات میں اتنا بڑا جرم اور کوئی نہیں. تمہیں پتا ہے قرآن میں 98 نمبروں کا اللہ نے فرمایا، اور ذکر کر کے فرمایا بلو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر یہ پیغمبر بھی مولانا صاحب کا شرک کی مبتلا ہو جاتے تو ان کی نبوت کی ختم کر دیا. حضور کو اللہ نے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. ایسے پیغمبر اگر تو بھی شرک میں مبتلا ہو جائے تو خدا تیرے عملوں کو ہدایت دے. اور میرے پشاور کے دوست تو شرک کرتے، تیرے دوست شرک کرتے، تیرے پڑوس کی شرک کرتے، اپنے عمل کو کیسے بتائیں گے؟ شرک تو اتنا بڑا بڑا ہے کہ نبیوں کی نبوت بھی اس سے ختم ہو. ٹھیک ہے، پیغمبر کو جو آمن غیر کہتا ہے.